السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ میں خوش آمدید۔ آج کے دن ہماری مہمان شخصیت وہ معتبر شخصیت ہے بلوچستان سے، جو سابق دور میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اس صوبے کے، جو پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وسائل سے مالا مال صوبہ، اور ان کا ایک اور وصف بھی ہے کہ وہ وہاں کے محروم طبقات کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا ہے کہ جو گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اب میری مراد سردار اختر مینگل صاحب سے ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے آج کے دن۔ سب سے پہلے سر شروع کروں گا میں، چرچا بہت بڑا سی پیک کا۔ گزشتہ سال دسمبر میں آپ نے ایک بیان دیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر اگر تحفظات دور نہیں ہوتے تو شاید اس کا مستقبل بھی کالا باغ جیسا ہو۔ پھر آپ نے 10 جنوری کو ایک ABC بلائی، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں، ایک کانسنسس کے ساتھ، جو میرے پاس پڑھی ہے قرارداد، ایک 13 نکاتی ایک کانسنسس کے ساتھ آیا، بڑی اچھی۔ لیکن کیا لگتا ہے اتنے عرصے بعد آج کہیں آپ کے تحفظات دور ہو پائے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اب جو خدشات کا جن کا اظہار آپ کر رہے تھے ایسی بات کوئی نہیں رہی، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ کاش کہ ایسا ہوتا ہوا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس اہم موضوع پر آپ نے پھر ہمیں بلایا اور ہماری بات جو ہے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جو یا آج دن تک ہمارا دکھڑا سمجھ نہ سکیں یا سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ وہ مسئلہ حل ہوتا، لیکن مجھے آپ 10 جنوری کی بات کر رہے ہیں، میں ان کو 1947 سے لوں گا جی۔ 47 سے جب ہم اس طرح کے کئی، ان کا نام اگر سی پیک نہیں ہوئے، کہ ایسے منصوبے آئے ہیں بلوچستان میں جن سے بلوچستان کے لوگوں کو فائدے ہونے کے بجائے ان کو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ اور جہاں تک اس منصوبے کا تعلق ہے، سی پیک کو شاید لوگ، پاکستان کے لوگ آج جانتے ہیں، لیکن جہاں تک گوادر کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا 98 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اس وقت گوادر کے چرچے شروع ہوئے تھے۔ ہم نے یہی نکات جو آج اسی دوران یہی نکات رکھے تھے، اور جنرل مشرف کا جب دور تھا 2002 میں کے بعد، جب بلوچستان میں یہ کنفلکٹ شروع ہوئے، تو اس میں بھی تقریباً یہی نکات اور انہی خدشات کا ہم نے اظہار کیا تھا۔ لیکن یہ بدقسمتی پر پتہ نہیں ہماری ہے یا ان کی خوش قسمتی ہے، ان سننے والوں کی جو ہماری باتیں سننے سے قاصر ہیں۔ پہلے یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ جی آپ یہاں پہ آ کے بات کریں۔ میرے خیال میں اسلام آباد سے بہتر ان کو سنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پہ بھی سننے سے قاصر ہیں، تو ہمیں وہ جگہ بتائیں جس پر جا کر ہم اپنی ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگین 78 منصوبے ہیں بلوچستان کے اندر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ کام اگر سی پیک میں ہوگا تو بلوچستان میں ہوگا، لیکن ابھی تک اگر مغربی روٹ کے اوپر بھی تحفظات باقی ہیں تو لگتا ہی ہے کہ آپ کو چیزیں میٹیریلائز ہو پائیں گی؟ نہیں، مجھے ان 78 منصوبوں کی لاگت بتائیں، اور ان 78 منصوبوں سے وہاں کے لوگوں کو کیا فائدے پہنچ رہے ہیں، اور وہ 78 منصوبے بلوچستان کے کس کس حصے میں ہیں۔ جن آپ 78 منصوبوں کا ذکر کر رہے ہیں، اگر کہیں پہ کوئی انہوں نے ایک کھمبا کھڑا کر دیا ہے، وہ بھی 78 میں شامل ہے، میں نہیں جانتا۔ وفاق نے تو شاید نہ کیا، لیکن صوبے نے بھی آپ کے ساتھ، صوبائی گورنمنٹ بھی نہیں کیا شیئر کہ کون کون سے منصوبے وہاں پہ لگ رہے ہیں؟ نہیں، جو وفاق نے کیے ہیں، جو ان کی ویب سائٹ سے یا پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ سے یا ان کے وزراؤں کے منہ سے جو ہم سن رہے ہیں، اس میں تو چند ہی منصوبے ہیں، وہ صرف گوادر کے لیے ہیں، وہ گوادر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے نہیں ہے، جس کی تمام لاگت جو ہے نا 1.5 بلین ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 46 بلین ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے اس سی پیک کے منصوبے کا؟ آپ کا خیال ہے کہاں ہو رہا ہے وہاں؟ میجورٹی جی، وہ میں یہ کہوں گا کہ بلوچستان میں خرچ نہیں ہو رہا، چونکہ سی پیک بغیر گوادر اور بلوچستان کے جو ہے نامکمل ہے۔ اگر سی پیک بغیر بلوچستان کے ہو سکتا تو آج یہ جو جس کے 78 یا 70 منصوبے آپ کہہ رہے ہیں، یہ بھی بلوچستان کو نہیں ملتے۔ اچھا، تو کیا انفیکٹ اب آگے کیا کرنا ہے آپ نے سردار صاحب؟ انفیکٹ آپ گفتگو پہ یقین رکھنے والے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ گفتگو سے معاملہ حل ہو،
پہلے کر چکے ہیں, اب آگے چل کے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا؟ ہو تو نہیں رہا. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں, ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں گے, ہم اپنا فرض نبھائیں گے. کل کو کوئی یہ ہم سے گلہ نہ کرے کہ ہم نے ان کو اپنے دکھڑے نہیں سنائے. کل کم سے کم ہم اپنی قوم کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوں کہ ہم نے ان کے مسائل کو وہاں تک نہیں پہنچایا. لیکن آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ گوادر پہ حق پہلا گوادر والوں کا ہے. سابق چیف منسٹر مالک صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں. انفیکٹ جب تک سردار صاحب باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آئے گی نہیں, گوادر کے لوگوں کو اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ اس کو ڈیولپ کر پائیں. تو اس میں کیوں اتنا کہا جا رہا ہے کہ شاید اگر کوئی آئے گا باہر سے تو سب کچھ کیپچر کر لے گا اور وہاں کے لوگ جو ہے محروم رہ جائیں گے؟ انویسٹمنٹ تو آنے دیں میرے خیال میں, اور جب تک وہ نہیں آئے گی تو تب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی منع نہیں کیا بھائی. صحیح. میں آج آپ کی توسط سے آفر دیتا ہوں, 46 بلین ہے, وہ تو آپ کی انیشیل جس کو ارلی ہارویسٹ کہا جاتا ہے نا, صحیح, وہ 46 بلین آپ بلوچستان میں لگائیں. صحیح, ٹھیک. گوادر سے لے کر چاہے جوب ہو, چاہے خزار ہو, چاہے بیلا ہو, وہ 46 بلائیں. میں آپ کے ساتھ چل کے وہ جگہیں آپ کو نشان پن پوائنٹ کروں گا جہاں پر آپ کے پاور پروجیکٹس لگنے ہیں. وہ جگہیں آپ کو میں بتاؤں گا جہاں پر انڈسٹریل زون بننے ہوں ضروری ہیں. وہ جگہیں آپ کو بتاؤں گا جہاں پر آپ جو ہیں اور منصوبے بنا سکتے ہیں. کچھ اگر بچ بھی جائے, آپ کو خیال ہے کہ جو ریکوائرڈ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہو رہی وہاں پہ, پیسے جو لگنے چاہیے وہ نہیں لگ رہے, اور اگر کچھ بچ جائے تو پھر لوگوں کی بنیادی سہولتیں بھی ان کو میسر کر لیں. کسی کو اگر گاؤں میں پانی کے اس روٹ پہ پینے کا پانی میسر نہیں, ان کو پانی دے دیں. کسی کو اگر علاج معالجے کی ضرورت ہے وہ ہاسپٹل ان کو بنا کے دے دیں. کیونکہ اس منصوبے کا جو زیادہ تر جو حصہ ہے وہ تو آپ بلوچستان کے علاوہ خرچ کر رہے ہیں نا. جہاں پر آپ نے پاور پروجیکٹس بنائے, جہاں پہ آپ نے سولر انرجی کے پروجیکٹ لگے, کیا یہ بلوچستان میں نہیں لگ سکتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی معاشی ترقی ان بغیر پاور کے یا بغیر انڈسٹریل, جب آپ کی انڈسٹری بھی لگے گی اس کے لیے آپ کی پاور ریکوائرمنٹ ہے. اس وقت بلوچستان میں, جب کل بھی میں نے کہا تھا, 1600 میگا واٹ کی ٹوٹل ضرورت ہے ہماری بلوچستان کی تمام لوگوں کی جو وہ گزارا ہوتا ہے اس کا زراعت پر. 1600 میگا واٹ آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے. اگین 1600 میگا واٹس کے آپ 600 میگا واٹس دے رہے ہیں, کہتے ہیں جی پرانی لائن ہے. پرانی لائنوں کے لیے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن اسی کی بدولت آپ جو ہیں دوسرے صوبوں میں جو ہے نئی ٹرانسمیشن لائنیں بچھا رہے ہیں. آپ کو لگتا کیا پالیسی میکنگ میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہو رہی ہے؟ بدنیتی ہے جی, نیتوں کا فقدان ہے. وہ نیتیں جو 1947 میں جس کی خشت رکھی گئی ہے وہ اب مینار کی شکل اختیار کر گیا ہے. لیکن بلوچستان کی حکومت میں تو بلوچ بیٹھے ہیں سر, وہاں کے سن آف دا سائل بیٹھے ہیں, وہ بھی آواز نہیں اٹھا رہے. آپ پارلیمنٹ سے اگر باہر ہیں آپ سوال اٹھاتے ہیں, لیکن جو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ تو خاموش ہیں. ہم اپنا ادا کر رہے ہیں, جو نہیں اٹھا رہے ہیں شاید ان کو اپنی نوکری کا خطرہ ہے. آپ کے خیال میں نوکری کی جا رہی ہیں؟ اب جو ہو رہی ہیں نوکریاں ہو رہی ہیں, جو کہ وزارتیں ہیں یا وزارت اعلیٰ ہیں, یہ نوکریاں ہیں. تو پھر آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے خدشے کے اظہار کے شاید کالا باغ جام جیسا ان کا بھی اس منصوبے کا فیوچر آپ کو لگتا ہے ایسے؟ اس کو کنٹراورشل خود حکومت کر رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت خود جو ہے نا اس مسئلے کو کنٹراورشل کر کر, اس کو متنازع کر کر, جس کو چھپایا جا رہا ہے, جس کو ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں بنایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہیں. سیدھا سا آپ کہتے ہیں نا یہ آپ کا ایک معصوبہ ہے, یہاں سے جو آپ اکنامکل زون بنا رہے ہیں تو اس میں سیکریسی کیا ہے؟ آپ کوئی نیوکلیئر ڈیل تو نہیں ہو رہی جس کو آپ نے سیکریٹ رکھا ہوا ہے. صحیح. ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس کو سیکریٹ کیوں رکھا جا رہا ہے, چیزوں کو اتنا اوپن کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کہ جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سردار صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں کے ناراض لوگوں کو قومی دھارے میں لانا ہے تو کیسے لانا ہے, اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو کیسے دور کرنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سردار صاحب, بلوچستان کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ناراض بلوچوں کا بھی ہے سر, ابھی تک حل طلب ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, ان کے مطالبات کو بہت زیادہ سخت ہیں
یا گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو کہیں اکوموڈیٹ کر لے, انہیں مان سکے؟ تو کیا پرابلمز آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ دونوں طرف سے جی. اچھا, دونوں طرف سے مطالبات بھی سخت کیے گئے ہیں, رویہ بھی سخت ہے. اچھا, نہ یہ اپنے رویے میں کمی لا رہے ہیں, نہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو بیچ میں بے گناہ جو لوگ ہیں وہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں. تو آپ جیسے رہنماؤں سے ہم امید کرتے ہیں سر, توقع کرتے ہیں, بلکہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کہاں کس فریق کو لچک دکھانی چاہیے؟ ذمہ داری اسٹیٹ کی بنتی ہے, ریاست سب سے پہلے. ریاست کی ذمہ داری. اگر ریاست اس قوم کو اور اس علاقے کو اپنا حصہ سمجھتی ہے, جی حصہ سمجھتی ہے, میرا کہنے کا مقصد ہے حصہ سمجھتی ہے, وہ اس کو اپنی کالونی سمجھتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. صحیح. اگر اس کو اپنا حصہ سمجھتی ہے تو پھر اس کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی. لیکن ریاست سر ایک مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی ریٹ کو تو پہلے تسلیم کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جن سے بات کی جائے وہ ریٹ کو بھی تسلیم کرتے ہیں؟ آپ اس کے حق کو تسلیم کریں, وہ آپ کی ریٹ کو تسلیم کرے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ اس کے حق کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر وہ اس سے کس طرح توقع کرتے ہیں؟ یہ اس کو باور کرائیں کہ آپ اس کا حصہ ہیں بھائی, تو پھر وہ آپ کی ریٹ تسلیم. آج دن تک آپ نے اپنے رویے میں تو اس کو ایک کالونی سمجھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو آپ کا رویہ رہا ہے وہ تو ایک نوآبادیتی طرز حکومت کر رہا ہے. کیا ان 70 سالوں میں مجھے کوئی ایک ایسی حکمرانی کی مثال دیں جس کا رویہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مثبت رہا ہے؟ اگر رہا تھا تو ہر آنے والے حکمران نے پچھلے گناہوں کی معافیاں کیوں مانگی؟ اس کو تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ غلطیاں ہوئی ہیں, غلطیوں کا ازالہ کس طرح کیا گیا. لیکن وہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ہر دو طرف سے پرابلمز دونوں طرف سے ہیں. تو دوسری طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انفیکٹ اب لوگ جو باہر چلے گئے ہیں, ریاست نے اس کو زبردستی تو نہیں نکالا, اپنی مرضی سے لوگ گئے ہوئے ہیں, تو اگر ان کو بلوچوں سے محبت پیار ہے تو پہلے تو مرحلے میں ان کو واپس آنا چاہیے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ واپس آنا چاہیے, آئیں اور ریاست کے ساتھ ڈائلاگ کا پروسیس شروع کریں؟ کن وجوہات کی بنا پر اور کن حالات کی وجہ سے وہ گئے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا. صحیح. آیا ان کے آنے کے راستے کھلے ہیں یا وہ بند کیے گئے ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہوگا. کیونکہ جو آئے ہیں وہ مایوس ہو کے جا رہے ہیں, ان کے لیے آپ لوگوں نے مایوسی کے علاوہ تو کچھ نہیں چھوڑا. جو بات چیت جو آپ سے کر رہے ہیں, آپ جیسے رہنما سر موجود ہیں, آپ تو مایوس نہیں ہوئے. مایوسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے بھائی. لیکن یقیناً آپ بندوق اٹھانے پہ, ہتھیار اٹھانے پہ یقین تو نہیں رکھتے. بندوق تو نہیں اٹھائیں گے, ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کر سکیں گے, بد دعائیں کر سکیں گے. لیکن آپ کو کیا خیال ہے کہ بلوچ رہنماؤں جو لوگ ہتھیار اٹھا کے کھڑے ہیں ان سے ہتھیار رکھوا کے ڈائلاگ ٹیبل پہ لانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یقینی طور پہ آپ اسٹیٹ مشینری کا حصہ رہے ہیں سر, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے رہنماؤں سے کوئی سولوشن آنا چاہیے. دیکھیں, میں جب سپریم کورٹ میں اپیئر ہوا تھا, صحیح, تو 2012 میں جو 6 نکات پیش کیے گئے تھے میری طرف سے, وہ آج کے دن کے لیے تھے. ان میں کون سا ایسا نکتہ تھا جو آپ کے آئین, آپ کے قانون کے خلاف تھا؟ صحیح. اگر ان کو حل کیا جاتا, میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل مسائل حل ہو جاتے, یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ واپس آ جاتے تھے, لیکن ایک دروازہ شاید کھل سکتا تھا. لیکن ان میں سے کسی ایک مسئلے پر حل کرنا اپنی جگہ پر سر جوڑ کر کوشش کی گئی کہ ان کو حل کیا جائے. اس میں تو ہمارے جن مطالبات پر جو ہے یہاں پر مذاق اڑایا گیا ہمارا. لیکن پچھلے دور میں دیکھیں, مالک صاحب کے دور میں خان آف کلاس سے لنڈن میں ملاقاتیں بھی کچھ ہوئی, لگ رہا تھا کہ آپ کچھ وہ ملاقات, فوٹو سیشن کو آپ ملاقات نہ کہیں نا. قبائلی ہمارے اس میں, ہم قبائلی اس میں جو سسٹم میں رہتے ہیں, کوئی بھی گھر آتا ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. میں بھی جب باہر تھا, لوگ آتے تھے, ملتے تھے, ہمارے وہ تعلقات ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ ان کے جانے سے جو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا بوری بستر باندھ دیا, وہ آنے کے لیے تیار ہوئے. آپ صرف ملاقات نہیں, آپ اپنے اس ایکشن سے ثابت کریں کہ جو آپ نے کون سا ایکشن وہ لیا ہے, کون سا وہ عمل کیا ہے جو مجھ جیسے کو قائل کر سکے کہ میں کہوں جی بالکل یہ صحیح انہوں نے قدم لیا ہوا ہے, اب ان کو بات چیت کرنی چاہیے. اب کہتے ہیں نا بات چیت, میں 2013 میں جب الیکشن میں آیا تھا, وہ ایک بات چیت کا ذریعہ تھا نا ڈیموکریٹک پروسیس میں. اس میں آپ نے ہمیں کیا دیا بھائی؟ لیکن پچھلے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کور کمانڈر جنجوا صاحب وہاں پہ تھے, مالک صاحب نے ایک ایفرٹ کی, اس سے کچھ کافی چیزیں بہتر تو ہوئی. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ اب کچھ لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہو گیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہتھیار بھی پھینکے ہیں, اب وہ واپس آ رہے ہیں قومی دھارے میں, تو لگتا نہیں ہے کہ ایفرٹ ہوئی تو ہے؟ دیکھیں, ایفرٹس آپ کس کو کہتے ہیں؟
انہوں نے جو ہتھیار اٹھائے تھے جس مقصد کے لیے وہ تو بالکل ایک ایکسٹریمزم کی طرف، لیکن وہ جو مطالبات تھے یا جو بلوچستان کے جو آج دن تک جو پرابلم ہیں کیا ان کو ختم کیا گیا؟ یا جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے ان کو آپ نے ختم کر کے آپ سمجھتے پرابلم ختم ہو گیا؟ پرابلم ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں ایز اٹ از، وہ ختم نہیں ہوئے۔ جو لوگ جو تھے ان کو ختم کر کے آپ سمجھتے ہیں پرابلم ختم ہوئی، نہیں، لوگوں کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی، پرابلم ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور یہ پھر کبھی جو موجود ہیں وہ پھر کبھی فلیئر اپ ہو سکتے ہیں اور آج سے زیادہ وہ پرابلم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک اور بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا واقعی اگر ایشوز کو ٹائملی ایڈریس نہ کیا گیا تو آگے چل کے اور زیادہ یہ پرابلم جو ہے وہ سنگین ہوتے جائیں گے۔ گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سردار صاحب، اگر میں یہ پوچھوں کہ اسپیسیفکلی بتائیے گا کہ جو ناراض لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے رکاوٹ کون ہے؟ سیاستدان اس معاملے میں کوئی نااہلی دکھا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے، یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ صاحب کہ آپ کے سوال سے پہلے ایک اور مسئلہ جو نہایت ہی اہم ہے اس کی طرف میں ذکر کروں گا۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے لوگ یا بالخصوص بلوچستان کے جو سردار جو ہیں وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایک واضح مثال دوں آپ کو کہ ہمارے یہاں بلوچستان میں جو کینال سسٹم ہے ایک ہی علاقے میں جہاں پہ 2 کینال نکلتے ہیں، پٹ فیڈر کینال اور کھیرتھر کینال، 1991 کے ارسا کے معاہدے کے مطابق ان 2 کینال میں ایک میں 6700 کیوسک پانی اور دوسرے میں 2400 کیوسک پانی کی یہ معاہدہ تھا۔ صحیح۔ لیکن کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں اخباروں میں بھی ہے، لوگوں کے وہاں سے فون بھی آ رہے ہیں ہمیں، جو جہاں پہ 2400 کیوسک پانی دینا تھا وہاں پہ 1400 کیوسک، اور جہاں پہ 6700 کیوسک دینا تھا وہاں پہ 3500۔ جب وجہ پوچھیں کہتے جی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ سیٹ اپ ہو گیا ہے۔ اچھا، اور اس کی صفائی کے لیے پچھلے دور حکومت میں ایک بڑی سی خطیر سی رقم رکھی گئی تھی جس کا آج دن تک کوئی پتہ نہیں، کون کھا گیا، ڈپارٹمنٹ کھا گیا، وزیر کھا گئے وہ، اور اس کی کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے کہ اس جو پانی 6700 کیوسک جو دیا جا رہا ہے وہ اس کو پورا کرے۔ تو لوگوں کی جو زراعت جو ہے تباہی کی اس دہانے پہ آ کے پہنچی ہوئی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت اگر چاہے، بااختیار ہے، مجھے یہ پتہ نہیں کہ حکومت کے پاس کتنے اختیار ہیں، تو یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا، اس کو پہلے دن سے ہی اچھی طرح سے ہینڈل کیا جاتا تھا، سکتا تھا۔ لیکن اب اس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا پیچیدہ کیا گیا ہے جو بڑی مشکل سے اس کا حل نکلے، کیونکہ میں کوئی ایک قدم سٹیپ جو ہے فارورڈ کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے ایک قدم آگے بڑھا کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک مثبت جو ہے قدم اٹھا۔ وہ کاسمیٹک چینجز وہ ضرور لائیں۔ کیا خیال ہے قدم کیوں نہیں اٹھایا جائے؟ اختیارات کا معاملہ ہے کہ شاید نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان رویوں کی وجہ سے یا ان فیصلوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں بلوچستان کو ڈیولپمنٹ کے نام سے، وہ ان لوگوں کو مایوس کرتے جائیں گے اور یہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر مائیگریٹ کرتے ہوئے جائیں گے، اور وہ جو وسائل ہیں ان پر آسانی سے جو یہ قابض ہو کے بیٹھیں گے۔ لیکن آپ نے تو بات کی کہ شاید پیسے پچھلے سال رکھے گئے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ مشتاق علی ثانی صاحب، گھر سے 75 کروڑ سر، جی جی، لگتا ہے آپ کو کہ اس پہ بھی تھوڑا سا بیرس فیل کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے؟ صوبے کا مالیات کے اوپر بیٹھا نگہبان اگر خود کرپشن کر رہا ہے تو پھر کس سے گلا کریں گے؟ آپ تو ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں اس میں کئی 99% جو ڈپارٹمنٹ ہوں گے، یہ تو ایک سیکٹری ہے، کئی ایسے سیکٹری ہوں گے جو ریٹائر بھی ہوئے ہوں گے، کئی ایسے وزراء ہوں گے جو سابقہ ہوں گے، ان سب کا پوچھا جائے، صرف ایک کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ اور سارے کے سارے سن آف دا سائل ہیں، وہیں کے لوگ ہیں، بلوچ ہیں، سن آف دا سوائل پٹھان ہیں، بالکل جی، سن آف دا سوائل ہیں، لیکن کاش کہ وہ الیکٹڈ ہوتے، جو کچھ کر رہے ہیں بیکاز دے آر سلیکٹڈ،
ان کو عوام کی پرواہ نہیں، ان کو عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہوتے تو یہ حرکتیں نہ کرتے. وہ لائے گئے ہیں تو لانے والے انہی کو خوش کریں گے نا بھائی، جو ان کو لائیں ہیں ان کو عوام ان کی بلا سے. لیکن سردار صاحب انفیکٹ آپ خود بھی تو رہے ہیں، جب آپ آ جاتے ہیں پاور میں تو اس وقت کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ یقینی طور پہ جب آپ باہر بیٹھے ہیں آج اور آج بلوچوں کا آپ ایک مسائل کا رونا رو رہے ہیں، اقتدار میں آ کے کیا وہ ایسی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ نہیں عام آدمی تک خوشحالی کا سفر جاری نہیں ہونا چاہیے، جانا نہیں چاہیے؟ آپ دیکھیں رکاوٹیں بلوچستان میں تو اتنی زیادہ ہیں جن کا ہم اگر بیٹھ کے یہاں پر وہ جس پر کتابیں لکھیں تو کئی صفحے جو بھر سکتے ہیں. بڑی سے جو اہم رکاوٹیں جو حکومت جو ہمارے وقت میں تھی ہم ڈیلیور نہ کر پا رہے تھے کیونکہ فائنینشیل جو کنٹرول جو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. ہم ڈیپینڈ کر رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ صحیح. فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اتنا دیتی تھی کہ ہم مہینے کی تنخواہ ہم یہاں پہ آ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہم منظور کراتے، وہ تنخواہیں جا کے ان ملازمین کو دیتے تھے. اب بھی اگر دیکھیں بلوچستان کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے. وہی بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ تمام کا تنخواہوں میں جاتا ہے لوگوں کی. اور اس سے ہٹ کر جو ہے جو رکاوٹ ہے جب تک کہ آپ نے ان وسائل جو ہیں ان صوبوں کے ان کے حوالے نہیں کیے، وہ ریونیو جنریٹ کرنے کے خود ان کو پاور نہ دیے گئے تو اسلام آباد کی محتاج ہوں گے. اسلام آباد کا رویہ آپ کے ساتھ صحیح رہا تو آپ کو کچھ ملے گا. اسلام آباد کا رویہ آپ سے تلخ رہا تو پھر آپ کو صرف تنخواہوں کے لیے کچھ ملے گا. لیکن یہاں بیٹھے ہم لوگ سب یہ جاننا چاہیں گے کہ پیچھے لاجک کیا ہے. بنیادی طور پہ اگر بلوچستان کو پسماندہ رکھا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو خوشحال نہیں ہونے دیا جا رہا، کچھ لاجک تو ہوگی، کیوں ایسا کیا جائے؟ سمپل سی ہے، اٹس اے کالونی. اچھا، آپ کے خیال میں کالونی کے طور پہ ٹریٹ کیے جا رہے ہیں؟ جو رویہ ہے مجھے آپ بتائیں بلوچستان کے ساتھ جو رویہ ہے کالونی کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی میرے، آپ یہاں پر بیٹھ کے 15 کلومیٹر کے لیے جو 50 بلین خرچ کر کے ایک میٹرو بنا سکتے ہیں، اس کا 1/4 بھی وہاں پر خرچ کرتے تو بلوچستان کے لوگ آپ سے گلہ نہیں کرتے. لیکن بگٹی صاحب خود بھی رہے وہاں پہ اقتدار میں. سوئی سے اگر گیس نکل رہی ہے اور سوئی کے لوگوں کو نہیں مل رہی اور بگٹی صاحب اس وقت خاموش رہے ہیں، تو اگر آپ وفاق کو مجرم ٹھہراتے ہیں تو سر پھر اپنے لوگوں کو بھی تو کہیں نا کہ جب وہ اقتدار میں تھے کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ ان کے بھی چولہے جلتے، وہاں پہ بھی روشنی ہوتی. میں چیف منسٹر تھا جی، میں نے پروپوزل PC1 بنا کے میاں صاحب کو دی تھی کہ زیارت کے علاقے کو پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ گیس دی جائے، کلات کے علاقے کو جو گیس دی جائے. وہ گیس جنرل مشرف نے دی، میاں صاحب کے دور میں ہمیں نہیں ملی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گلہ سیاستدانوں سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے؟ سیاستدانوں کی ڈوریاں بھی کہیں اور اٹکی ہوئی ہیں. ابھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ مشرف دور میں مشرف دور، کیونکہ اس وقت وہ جو ڈیولپمنٹ کا ایک چرچا چھوڑا گیا تھا تو کلات تک گیس پہنچی ہے. اب جتنی لوڈ شیڈنگ شاید یہاں پہ نہیں ہوتی، اس کلات کی گیس میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لیکن سردار صاحب لیکن وہ بھی کب ہے دیکھیں 63 میں آپ کی گیس یہاں پہ پہنچ گئی، ملک کے حصوں میں پہنچ گئی. کلات میں جا کے آپ کی گیس جو ہے 2006 میں پہنچتی ہے. یہ ستم ظریفی نہیں، یہ ظلم نہیں. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد تو کافی چیزیں اب صوبوں کو منتقل ہو گئی ہیں. اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کی طرف دیکھنا چاہیے؟ یا بہت سارے مسائل ایسے ہیں، وہ تعلیم ہو، صحت ہو یا دیگر اور بیسک جو فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، وہ اب صوبوں کا کام ہے اور اب بلوچستان کی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے؟ آپ ان چیزوں کو دیتے دیتے اس کا مزہ ہی جو کرکرا کر دیتے ہیں. صحیح. 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں آپ نے کہا 10 سال بعد آپ کو کنکرڈ لسٹ ملے گی. وہ 10 سال آ کے آپ کے 30 سال سے عرصہ گزر چکا، اور اس دوران جو تلخیاں ہوئیں اس کا ذمہ دار کون؟ ابھی بھی جو 18th امینڈمنٹ میں جو آپ نے دیا ہوا ہے، اور وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے آپ وہ ایک احسان کریں جو ہر محفل میں مجلس میں کہ جی 18th امینڈمنٹ میں، بھائی 18th امینڈمنٹ کے بعد جو لوٹ مار آپ نے کی ہے اس کا بھی تو حساب دیں ہمیں. 18th امینڈمنٹ میں جو آپ نے دیا ہوا ہے وہ ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی، اس کا 1/4 بھی آپ نے ہمیں نہیں دیا. آج جو بلوچستان کے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سائل اور وسائل پر جو اس کا اختیار ہونا چاہیے، وہ سائل جس کی بدولت آپ سی پیک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ وسائل جو سندک کے نام پہ ہیں، ریکوڈیک کے نام پہ ہیں یا سوئی گیس کے نام پر ہیں، آج آپ
وہ کیوں نہیں دے رہے؟ کل جب سب کچھ یہ تلخیاں اس حد تک پہنچے گی پھر آپ دینے کے لیے چاہیں گے بھی تو لوگ اس سے بڑھ کر ڈیمانڈ کریں گے. اگر میں سردار اختر مینگل سے یہ پوچھوں کہ 18 ترمیم کے بعد وہ کیا حق آپ کا تھا کہ جو آپ کو ملنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک آپ اس کے لیے منتظر وہ نہیں دیا جا رہا, تو آپ گنوائیں گے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ملنی چاہیے تھی؟ جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں, وہاں کے وسائل کی بات, وہاں کے وسائل کی, جی, اس کا مکمل اختیار صوبے کے پاس ہونا چاہیے. صحیح. صوبہ کن کمپنیوں کے ساتھ معاہدات کرتا ہے باختیار ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کیا گیس کی جو ویل ہیڈ پرائس کیا فکس کرتے ہیں وہ اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. سائل جو ہمارا گڈانی سے سٹارٹ ہوتا ہے جمنی تک, یہاں کی چاہے میرین لائف ہو یا اس میں اگر کوئی منرلز ہوں, وہاں پہ ہمیں پورٹ بنانے ہیں, چاہے وہاں پہ ڈیپ سی پورٹ بنانے, کیونکہ ان کی وہاں کے لوگوں کی ضرورت کو وہاں کا مقامی نمائندہ جس انداز میں جس طرح جان سکتا ہے شاید ہی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بیوروکریٹس یا پولیٹیشین جان سکتا ہو. ہاں, لیکن سردار صاحب انفیکٹ مشتاق علی ثانی ہو گئے, اختر لانگو صاحب ہو گئے, اگر اس طرح کے لوگ لانگو نہیں, خالد لانگو, اختر لانگو ہمارا ممبر. اچھا سوری آپ نے کریکشن کی, تھینک یو ویری مچ. اگر ایسے کریکٹر سامنے آئیں گے پھر کچھ لوگ ہتھیار اٹھائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ریاست ٹرسٹ کرے گی کہ ہاں چیزیں بالکل اختیارات وسائل کے حوالے سے ہر چیز ان لوگوں کو منتقل کر دینی چاہیے؟ ان جو حقیقی نمائندے ہیں, اور آپ وہ جو الیکشن کا جو طریقہ کار اس کو تو کم سے کم فیئر بنائیں. اچھا, اس میں بھی لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک فیئر نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ آپ اس لوگوں کو لایا جاتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی میں نے کہا نا, اپنے من پسند لوگوں کو لایا جاتا ہے, جہاں پر آپ مجھے بتائیں 25 ووٹ سے آپ کا یونین کونسل کا ممبر جو ہے وہ کوالیفائی نہیں ہو سکتا. 25 ووٹ جو شخص حاصل کرتا ہے اس کو آپ ممبر آف پروونشل اسمبلی بناتے ہیں, جس کو آپ ڈپٹی اسپیکر بناتے ہیں, جس کو آپ قائم مقام اسپیکر بناتے ہیں, اس کو قائم مقام گورنر بناتے ہیں. اس سے بڑی شرم کا مقام کیا ہوگا ہمارے؟ تو کیوں اگین پھر لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کون کرتا ہے ایسا, کیوں کرتا ہے؟ وہ قوتیں ہیں جو ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں پائے, وہ قوتیں جو ہر وقت ہم نے ان تمام کیسز کے حوالے سے پٹیشنیں داخل کی, ٹریبونل میں گئے, ہم کمیشن میں گئے, ایک کی بھی سنوائی نہیں ہوئی. وہ پروف ہم نے دیے جو یہاں پہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں تھیں جو دھرنے دے کے بیٹھی ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایویڈنس ہے وہ سالڈ ایویڈنس ہے, سنا ہی نہیں گیا. عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے. بڑے مشکل حالات میں ویسے سردار صاحب الیکشن ہوئے تھے, سیکیورٹی کے بڑے ایشوز تھے, یقینی طور پہ لوگوں نے بڑی, اگر تعداد کم تھی ووٹ ڈالنے والوں کی, تو میرے خیال میں میجر ریزن تو یہ تھا کہ انسرجنسی چل رہی تھی وہاں پہ, لوگ نکلے نہیں گھروں سے. ایک تو ہوتی کم تعداد, ایک ہوتی ہے جہاں پر آپ کے کینڈیڈیٹس جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں خود ہینڈ ریٹن میں دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ الیکشن نہیں ہوا, 3 بجے وہ لکھ کے دیتے ہیں, 6 بجے رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے. ڈی آر او لیٹر لکھتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی یہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے ہیں, یہ جو اماؤنٹ آپ نے بھیجا ہے یہ میں کہاں جمع کروں, آپ پھر بھی کہتے ہیں الیکشن ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے انفیکٹ اگر آپ سردار صاحب میں یہ پوچھوں کہ مالک صاحب بھی رہے ہیں ہاف ٹینیور میں, اب ظاہری صاحب آگے ہیں, کمپیئر کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جن کی مرکز میں بھی گورنمنٹ ہے, اور میاں نواز شریف کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ بڑے سینسٹیو ہیں وہ بلوچستان کے معاملے کو لے کے, تو اب لگتا ہے کہ حالات ڈاکٹر مالک سے میرے 1000 اختلافات اپنی جگہ پر, وہ اور بات ہے کہ وہ استعمال کیے گئے, وہ پولیٹیکل اچھا ان کو استعمال کیا گیا آپ کے خیال میں؟ جی ہاں, بلوچستان میں ان کے دور میں جو کچھ ہوا, آج جو سی پیک کے لیے ہم رو رہے ہیں وہ خود بھی رو رہا ہے, وہاں سے دستخط کر رہا ہے اور وہاں سے اس کے آنسو ٹپک رہے ہیں, بھائی اس کو استعمال نہ ہو تو کیا کہوں. اور وہ ایک پولیٹیکل شخصیت تھی, تو وہ اس ٹرائبل فیوڈز میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا, لیکن موجودہ جو ہمارے چیف منسٹر ہیں از اے ٹرائبل فیوڈ, اور لگتا ہمیں نہیں بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی ٹرائبل وہاں پہ ڈسپیوٹس ہیں ان کو زیادہ ہوا دی جائے تاکہ ڈیلیور نہ کر سکیں آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں, وہ خود, اچھا خود دے رہے ہیں, وہ خود, کیونکہ خود انوالو میں آپ وہ سرکاری مشینری کو استعمال کرتے ہوئے ان ٹرائبل مسائل کو جو ہیں اس سرکاری مشینری سے حل کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہی ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ان کی ایکویشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ بنتی ہے ایز کمپیئر ٹو پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ؟ بڑا مشکل ہوگا ان کا, میرے خیال میں وہ وینگ مشین ہمارے پاس نہیں ہے جس میں وہ ترازو نہیں, لیکن اگین سیاستدان کی تو نظر دیکھنے والی ہوتی ہے سر. آلموسٹ سیم,
اب ڈپینڈ کرتا ہے جو ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کتنا اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے. مہاجرین کا سر بلوچستان انفیکٹ افغان مہاجرین بلوچستان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد رہ رہی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کیا اس معاملے پہ ثناء اللہ زہری صاحب کی اس سٹانس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ دسمبر تک کا وقت ہے چلے جائیں ورنہ زبردستی؟ دوسری طرف اچکزئی صاحب ہیں کہتے ہیں یہ پختونخوا افغانوں کا ہے اور انہیں کوئی نہیں نکال سکتا. تو آپ کن کے ساتھ کھڑے ہیں سر اگر دیکھیں نہ یہ چوائس لینی پڑے؟ نہ ان کو نکالنا ثناء اللہ زہری کے بس میں نہ ان کو روکنا محمود خان کے بس میں. جو لائیں ان کو وہ چاہیں تو کل نہیں آج بھی نکل سکتے ہیں. یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان دونوں کی بس کی بات نہیں. نہ ان کو روکنا ان کی بس کی بات ہے نہ ان کو نکالنا ان کی بس کی بات. سردار اختر مینگل صاحب کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے انفیکٹ اس معاملے میں؟ آپ کہتے ہیں کہ مہاجر ہیں تو مہاجروں کو اپنے ملک میں جانا چاہیے. چاہے وہ افغان مہاجرین ہیں جو افغانستان سے آئے ہیں, بلوچ مہاجرین ہیں جو افغانستان سے آئے ہیں, ایران سے آئے ہیں, یا دیگر غیر ملکی ہیں جو اللیگل طریقے سے آئے ہیں اور اللیگل طریقے سے یہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور غیر قانونی طریقے سے انہوں نے ڈاکیومنٹس حاصل کیے ہیں, ان کو واپس جانا چاہیے ہر صورت میں. سردار صاحب آخری سوال, کیا آپ کو لگتا ہے ریاست پاکستان کا سٹانس ہے کہ بلوچستان کے اندر بھارتی خفیہ ایجنسی را لوگوں کو فنڈنگ کر رہی ہے, ریاست کے خلاف کھڑا کر رہی ہے؟ آپ سن آف دا سائل ہیں, بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی دشمن ملک افغانستان بلوچستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ریاست کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے؟ اگر کر رہا ہے اس کے ثبوت ہم نے میڈیا میں جو آپ نے دیکھے ہم نے دیکھے بھائی, اور اس طرح کے ثبوت ہیں بھی تو ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ان ایویڈنس کو آپ ان اداروں میں لے جائیں جس سے انڈیا سے بھی پوچھ گچھ کی جائے. یہ ہمیں دکھانے کے بجائے اور ہمیں مارنے سے جو ہے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ان جو ایویڈنس ہیں چاہے کسی بھی ملک کے خلاف ہوں جو آپ کی سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر دیر کس بات کی بھائی؟ سردار اختر مینگل کو کیا لگتا ہے سر کلبھوشن کا پکڑا جانا وہاں سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ریاست کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں, اس کے لیے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, ویپن بھی دے رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے؟ لگنے کی بات نہیں, میں نے بھی جس طرح آپ نے ٹی وی میں دیکھا میں نے بھی دیکھا بھائی. اگر میں نے کہا کہ اس طرح کے ہیں لوگ انوالوڈ تو بالکل ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, چاہے جو بھی ہو, چاہے وہ اس میں بھارت ہو, چاہے اس میں افغانستان ہو, چاہے اس میں دوسرے ممالک ہوں. لیکن ان کو آپ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ باہر کے ممالک کو جو ہے یہ موقع دیے. آج ان کو اگر موقع ملا ہے تو یہ موقع پھر آپ نے خود ان کو دیا ہے. بہت شکریہ سردار اختر مینگل, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ کی گفتگو آپ نے سنی. یقینی طور پہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو لیجیٹیمیٹ راستہ ہے وہ گفتگو کا راستہ ہے. اور سردار صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے تحفظات, ان کے مسائل کو سنا جائے اور سب سے بڑھ کے اگر ان کو اون کیا جائے بلوچ عوام کو, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو حل نہ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.